بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹی آر جی کے بارے میں، ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کے بارے میں، بائیکو کے بارے میں اور ایکسائٹ کے بارے میں ہم بات کریں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں جو بھی ڈسکشنز ہوں گی وہ میرے پرسنل ویوز ہیں. یہ کوئی میری طرف سے کوئی ٹریڈ ریکمنڈیشن نہیں ہے اور صرف ایجوکیشن پرپز کے لیے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹی آر جی کو ہم دیکھتے ہیں. ٹی آر جی میں اگر ہم دیکھیں تو ٹی آر جی یہاں پہ ویب 3 کا ٹاپ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ جو اوور لیپنگ سے اسٹرکچر ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہم کسی بھی طور پہ اس کو امپلس وے میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ امپلس وے میں نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کا اپوزٹ ہی ہوگا، یعنی کہ کریکٹیو ویوز میں ہوگا. کریکٹیو ویوز میں اس لیے بھی ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ویب 3، یہ ریڈ ویب 3 کے بعد ویب 4 نے انفولڈ ہونا تھا، اور یہ ویب 4 میں ہم جانتے ہیں کہ ویب 4 ایک کریکٹیو ویو ہے. اس کے پاس پلینٹی آف آپشنز ہیں. یہ ٹرائنگل بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈبل زگ زیگ بھی ہو سکتا ہے، یہ سمپل ایک فلیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ جو چیز ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں، ابھی تک جو اس کے مووز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک سمپل ایک فلیٹ کی شیپ میں نظر آتا ہے. کیسے آ رہا ہے دیکھیں، ویو اے بی سی، اس نے ویو اے بنا لیا، دین این ایکسپینڈنگ فلیٹ اے بی سی. اس بی نے اس اے کا جو ہے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کو ٹرمینیٹ کیا ہے، نیچے یہاں آیا ہے، اور اس کے اینڈ پوائنٹ کو اس ویب سی نے ٹرمینیٹ کر کے اوپر جا کے اس نے کلوزنگ دی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپینڈنگ فلیٹ کہتے ہیں، جس نے ویب بی بنا لیا. اور اب ایک لاسٹ ہمارے پاس نیچے ویب سی کے لیے ہمیں چاہیے کہ 3 ویبز ایٹ لیسٹ کم از کم ڈاؤن کے لیے آئے. تو اس کا ایک ویو تو اس کا یہاں سے یہاں تک آ چکا ہے. اور اب یہ ہم اس وقت ویو بی کو انفولڈ کر رہے ہیں. ویو بی میں ہمارے پاس یہاں پہ کافی سارے آپشنز ہیں. یہاں پہ کوئی سا بھی کریکٹیو ایک اسٹرکچر جو ہے وہ انفولڈ ہو سکتا ہے. بہرحال جو بھی یہاں پہ انفولڈ ہوگا اس کے بعد ایک پش ڈاؤن یہاں پہ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے جو لیفٹ ہے. اس یہاں تک جب مارکیٹ آ جائے گی تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ ویو 4 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اس ریڈ ویو 4 کے لیے جو آئیڈیل پوزیشن سپورٹ لائن جہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کے 23.6 کا جو فب ریٹریسمنٹ لیول ہے ویب 3 کا، اور 38.2% فب ریٹریسمنٹ لیول جو ان کے درمیان کہیں یہ ویب 4 جو ہے یہ سپورٹ لے سکتی ہے. یہاں پہ ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پریویس ویب 4 جو ہے وہ بھی انہی لیولز کے اندر کہیں باٹم ہو چکی ہے. تو اس کا جو ٹرمینیشن لیول ہے یہ بھی ہمارے پاس ایکسٹرا سپورٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہے. تو آنے والے دنوں میں ٹی آر جی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویب 4 کو چونکہ ہم انفولڈ کر رہے ہیں تو اس میں یہاں پہ ایک ہمارے پاس آپشن لانگ جانے کے لیے ایک اچھی اپارچونیٹی مل سکتی ہے. لانگ جانے کے لیے اپارچونیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بائی کر سکتے ہیں اس کو اس ویب 4 سے فار اے ٹارگیٹ ایٹ لیسٹ کم از کم ایٹ لیسٹ ابو دس ہائی، یعنی کہ اس ہائی پہ اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس 186.49 روپے بن جائے گی. 186.50 کے کم از کم تھوڑا بہت اوپر یہ ویب 5 جو ہے یہ جا سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے ٹریڈ انٹر کرنے کے لیے کہ آپ سب سے پہلے تو کنفرمیشنز کے جو رولز ہیں ان رولز کو آپ اسٹرکٹلی فالو کریں، اس کے بعد جا کے کہیں ٹریڈ میں انٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں. دوسرے ہمارے پاس جو اسکرپٹ ہے وہ ہے بائیکو. بائیکو میں اگر ہم دیکھیں، اس کو اوپن ہونے دیں. بائیکو کو تو ہم کافی عرصے سے ہم فالو کر رہے ہیں. اس کے پریویس چارٹس میں اس چارٹ کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ڈاؤن آ جائے، اور یہ آیا بھی ہے. اور کیسے آیا ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے کچھ واٹس ایپ گروپس ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور گروپس ہیں، ان میں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا.
تو کرنٹلی ہم شروع سے ہی اس چیز کو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو لیٹسٹ پکچر ہے اس میں بھی ہم اس چارٹ میں بھی یہ 1 آور کا چارٹ ہے جس میں ہم اس ویک سے کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ مارکیٹ ڈاؤن آ سکتی ہے اور یہ انکمپلیٹ ایک اسٹرکچر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا ہمیں، جو ابھی اس کرنٹ سیناریو میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز اب یہ اسٹرکچر تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو لیٹس ڈسکس دس تھنگ کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ویو اے بی سی ایک بڑے ڈگری لیول پہ ہے ہمارے پاس ویو اے یہاں بنا، پھر اس کے بعد کی جو ایکٹیویٹی اس بائکوں میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ انتہائی مطلب کمپلیکس اسٹرکچر ہے اور اس نے کافی دفعہ ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہے اس کو ڈاج کیا ہے اس اسٹرکچر نے، کیونکہ یہاں پہ اس میں اگر ہم دیکھیں ویو اے جو ہے یہ ایک ایکسپینڈنگ فلیٹ ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس کو یہ ایک ہمارے پاس ایکسپینڈنگ فلیٹ کی شیپ میں ہے، جیسے ویو اے بی اینڈ دین سی. سوری اس کو تھوڑا کلیئر کر دوں میں. ایسے ویو اے یہاں سے ویو اے دین ویو بی دین یہ ویو سی. اس ویو بی نے ویو اے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا اس کو بھی اس نے بریچ کر لیا ہے اور اس ویو سی نے ریڈ ویو سی نے اس ریڈ ویو اے کے جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کو بھی اس نے بریک کر دیا ہے. تو یہ ایک ہمارے پاس تھیوریٹیکلی ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسپینڈنگ فلیٹ آ سکتی. یہ اتنا کمپلیکس اسٹرکچر کیوں تھا؟ کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا جو یہ ویو اے ہے اس ویو اے کے اندر ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 ویوز ہیں. یہ ڈبل زگ زیگ تھا یہاں پہ. پھر اس بی کے اندر بھی ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 ویوز تھیں. یہ بھی ہمارے پاس ایک ڈبل زگ زیگ تھا. تو یہ دو اوپر نیچے جب زگ زیگ آ گئے ہیں ڈبل زگ زیگ جس کو ہم ڈبل 3 بھی کہتے ہیں، تو یہ انتہائی کمپلیکس تھا اور اس میں ہمیں بہت دفعہ ہمیں ڈاج اس طرح دیا کیونکہ یہ بہت کمپلیکس شیپ میں یہ چیز انفولڈ ہوئی تھی. اس کے بعد بہرحال ایٹ اینی کاسٹ اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں سے اس مارکیٹ نے ڈاؤن آنا تھا اور اس کو ہم نے کافی ایکوریٹلی ہم نے اس کو پریڈکٹ کیا تھا. اور اس لیے کرنٹلی ہمیں یہ لگ رہا ہے کیونکہ یہ 61.8% ریٹریسمنٹ جو لیول ہے پریویس ویو اے کا اس کو بھی اس نے تقریباً ٹچ کیا ہوا ہے. اس کے راؤنڈ اباؤٹ ایریا میں یہ ابھی سپورٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے جو رائز ہے اس سپورٹ لیول کے اوپر یہ بھی کافی کنونسنگ لگ رہا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا لوور ٹائم فریم میں جا کے دیکھیں تو لگ ایسا رہا ہے کہ یہاں سے بھی ہمیں ایک بائی کی پوزیشن اس وقت نظر آئے گی جب ہم اس کو دوبارہ ایک 3 ویوز میں اس کی ریٹریسمنٹ دیکھیں اور اس باٹم سے اوپر کہیں یہ جو 3 ویوز ایکسپیکٹڈ ہیں. یہ میں تھوڑا سا زوم کر کے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. ایک منٹ. اگر ویو 15 منٹ کے چارٹ بھی جاتے ہیں فار ایگزامپل یہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک لیڈنگ ڈائگنل کی شیپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں سے ایسے. اور پھر اس نے یعنی کہ اس کو جیسے یہاں سے 1 2 3 4 5 اس نے ایک چھوٹے لیول پہ یہاں پہ ویو 1 یہاں پہ جنریٹ کر لی ہے. پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ after every 5 waves there will be a 3 wave setback. تو ابھی ہم کرنٹلی ویو اے شاید یہاں پہ ہے اے بی سی ڈی ای ایک ٹرائنگل شاید یہاں پہ ہو اور پھر اس کے بعد مارکیٹ سی میں ڈاؤن نیچے آ جائے. آئیڈیلی اگر ہم دیکھیں اس کو میں اس کی ریٹریسمنٹ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر ہم اس کی 5 ریٹریسمنٹ لیولز اگر ہم اس کے نکال لیں تو یہ وہ پوزیشن بنتی ہے 7.5 روپے کی. یہاں تک اگر 3 ویوز میں یہ مارکیٹ آ جاتی ہے یہ اسکرپ آ جاتا ہے 3 ویوز میں ایسے تو یہ ایک بائنگ پوزیشن ہمیں نظر آ جاتی ہے اگینسٹ اس لیول کے سٹاپ لاس پہ. اس لیول سے کے آس پاس نیچے کہیں سٹاپ لاس لگا رہے اور ہمیں ایک اچھی بائی
یہاں کو کرنے کو ملے گی. اور اس کا جو ٹارگٹ ہوگا, اگر یہ بائی اگر ہماری چلتی ہے اس کا ٹارگٹ آبویسلی کافی اوپر ہوگا, جس کو ہم 1 آور کے چارٹ پہ جا کے دیکھ لیں تو اس کا ٹارگٹ اباؤٹ دس لیول ہو سکتا ہے 13.5 روپے کا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. جو دوسری ہمارے پاس اسکرپ ہے وہ ہے ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ. اگر ہم ملت ٹریکٹر لمیٹڈ کو ہم دیکھیں تو ہم اس کو یہاں ایک بہت ہی کمپلیکس اسٹرکچر ٹرائنگل کو ایک بڑے لیول پہ انفولڈ کر رہا ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن اگر ہم اس کو 4 آور کے چارٹ پہ ہم دیکھیں تو یہاں پہ ایک ایسی سچویشن بنی ہوئی جو انتہائی ہمیں ایک کنفیوزنگ سی سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ٹرائنگل نظر آ رہا ہے وہ ٹرائنگل ایک ٹرکی سا سچویشن یہاں بنی ہوئی ہے. میں آپ ڈسکس کر رہا ہوں اس چیز کو, اس کو کلیئر کرنے دیں مجھے. یہاں سے اس کے بعد مارکیٹ ڈاؤن, یہ اسکرپ ڈاؤن آیا اے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ایک 3 ویوز منیمم 3 ویوز کا ایک سیٹ ہونا چاہیے, جس میں ویو اے یہاں بنا, ٹرائنگل ویو بی ایکسپیکٹڈلی اس کا 1-2 لیگز یہاں رہ جاتے ہیں, ویو ڈی اینڈ ای رہ جاتا ہے, پھر اس کے بعد مارکیٹ سی میں چلی جائے گی. یعنی کہ ریڈ ویو اے, ریڈ ویو بی, ریڈ ویو سی کا ایک سیٹ بن گیا ویو بی کے لیے, اینڈ آفٹر ویو بی دیئر وڈ ایک ڈاؤن ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے جو اس اے سے کافی زیادہ نیچے جا سکتا ہے. لیکن یہاں جو چیز کنفیوزنگ ہے وہ یا ٹرکی جو چیز ہے وہ یہ ٹرائنگل ہے. ٹرائنگل ہم جانتے ہیں ویو بی میں آ سکتا ہے, ویو 4 میں آ سکتا ہے, یہ کریکٹر شیپ ہے. تو یہاں پہ ہم نے ریڈ ویو بی میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ویو اے بی سی ٹی ای ایک ٹرائنگل ہو اور اس کے بعد مارکیٹ یہ اسکرپ اوپر چلا جائے اور پھر نیچے آئے. ایسا بھی ایک پاسبلٹی ہے. اگر دوسری پاسبلٹی کو اگر ہم دیکھیں تو لیٹ می کلیئر آل دیس تھنگس. اس کو ہٹانا ہوگا میں. اس کو ہٹانا پڑے گا ایسے. ویو اے بی سی ڈی ای, اور ہو سکتا ہے کہ اس ای کے بعد یہاں پہ یہ ایسے ویو 1 اے بی سی ڈی ای اور اس کے بعد مارکیٹ ڈاؤن آ جائے. یہ ٹرکی ہے. یہاں سے یا تو یہ ٹرائنگل جو ہے اس بلو ویو بی میں یہاں پہ کمپلیٹ ہو کے ڈاؤن نیچے آ جائے گا, یا پھر پریویس جو ہمارے پاس آئیڈیا تھا جس میں ہم اس ویو بی کو میں 3 ویوز ہم کاؤنٹ کر رہے تھے, ویو اے بی اینڈ سی, اور اس کا جو بی تھا اس میں ہم ٹرائنگل کو میئر کر رہے تھے. اس ٹرائنگل کے بعد یہ اوپر جائے گا اور پھر نیچے آئے گا. بہرحال دونوں کیسز میں ایک چیز جو کامن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس اسکرپٹ نے یا تو یہاں سے اس نے ڈاؤن آنا ہے یا پھر اوپر جا کے اس نے ڈاؤن آنا. ڈاؤن آنے کے لیے اس کی جو آئیڈیل پوزیشن نظر آ رہی ہے وہ تقریباً 800 روپے کے آس پاس تقریباً لگ رہی ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو اوپر جانے کے ایک پازیٹیو چیز جو نظر آ رہی تھی وہاں پہ, میں اس کو تھوڑا سا بیک کر کے دیکھ لیتا ہوں. یہ میرا پرائمری کاؤنٹ جو ہے یہ والا, اس میں اس کے اوپر جانے کو اس لیے فیور کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں کہ اس ایریا میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا گیپ ہے جو اوپن ہے, یہ والا. اس کو شاید یہ اسکرپ ایک دفعہ اوپر جا کے اس کو فل کرے اس گیپ کو, اور اس کے بعد جا کے نیچے آ جائے. اس لیے یہاں پہ کوئی شارٹ پوزیشن لینی ہے تو بھی بہت احتیاط کرنا ہے, لانگ پوزیشن لینی ہے تو بھی بہت احتیاط کرنا ہے. بہتر یہی ہے کہ یہ اسٹرکچر ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد شارٹ جانا ہے یا لانگ جانا ہے اس پہ پھر ڈیسیجن دیا جائے. تو اگلی جو ٹریڈ ہے جو اسکرپ ہے وہ ہے ایکسائٹ. لیٹ می شو دس. پہلے مجھے اس کے یہ کلیئر کرنے دیں. یہ
एक्साइड में अगर हम देखें तो पिछले दिनों हम मेरे ख्याल में कौन सी डेट थी, ये सितंबर पिछले महीने की बात है। पिछले महीने हम इसको इस तरह ट्रैक कर रहे थे कि यहाँ से इस स्क्रिप्ट को हम ऐसे देख रहे थे कि ये मज़ीद कुछ वीकनेस इसमें नज़र आ रही थी, लाइक ऐसे। यहाँ के बाद हम इसको थोड़ा नीचे इस एरिया को एटलीस्ट टच करने का हम सोच रहे थे, लेकिन ये स्क्रिप्ट काफ़ी डाउन नीचे चला गया है। तो इसको अगर हम देख लें तो इसने वो जो एक्सपेक्टेड लेवल से उसको क्रॉस करके काफ़ी नीचे चला गया है और यहाँ से इसने सपोर्ट दिया और अब ये टर्न हो रहा है। तो आइडियली अगर हम देखें इसमें तो इसने सपोर्ट ले ली है। यहाँ पे एक चीज़ मेरा डिस्कस करने का मकसद, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म एक अच्छी बाई पोजीशन ली जा सकती है। कैसे ली जा सकती है वो मैं ये इसको लेबल करने से के बाद मैं इसको डिस्कस कर लूँगा। यहाँ से अगर हम देखें A B C, हम जानते हैं कि आफ्टर एवरी 5 वेव्स सेट एक 3 वेव्स का फुल वेव थ्रेड होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं वेव 1 2 3 4 एंड 5 जब हमें मिला है तो इसके बाद हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वेव A B एंड C यहाँ पे। तो ये वेव B जो है एक ऐसी पोजीशन नज़र आ रही है जहाँ से हम बाई की पोजीशन ले सकते हैं अगेंस्ट दिस स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट अबव दिस A का जो हाई होगा उसके ऊपर। अगर इसको हम मज़ीद थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से देख लूँ, इसमें देख लें ये वाला चार्ट आज हमने शेयर किया हुआ है और 15 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर हम देख लें तो हमारे पास 15 मिनट में वेव 1 2 देन 1 2 3 4 5 ये वेव 3 यहाँ पे बना। फिर नाउ वी आर करंटली ट्रेडिंग एंड वेव 4 में हम ट्रेड कर रहे हैं और उसके बाद हो सकता है मार्केट वेव 5 के लिए एक और पुश हाई हो जाए और इस जो फिब रिट्रेसमेंट लेवल है 261.8% की इसको एक दफ़ा शायद टच करे और इस टच करने के बाद हमें वेट करना होगा इस 3 वेव सेट बैक का, जो इस पूरे कंप्लीट जो सेट होगा 5 वेव्स का, इसका एटलीस्ट 61.8% तक, या हो सकता है कहीं इस प्रीवियस वेव 4 के जो टर्मिनेशन लेवल है वहाँ पे ये सपोर्ट ले ले। लेकिन ये उस टाइम पे हम देखेंगे कि इसकी 3 वेव्स कहाँ आगे कंप्लीट हो रही हैं। तो बहरहाल बॉटम लाइन ये है कि इन 3 वेव्स के इख्तिताम पे यहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड बाई की ले सकते हैं अगेंस्ट दिस टॉप लास्ट फॉर ए टारगेट अबाउट दिस इस 1 का जो टॉप होगा इसके ऊपर कहीं जाके हम इसका टारगेट रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके लिए ये चैनल है और आपकी ही मदद से चैनल आगे बढ़ सकता है। शुक्रिया बहुत।